اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس معلومات کا جو زبردست ذخیرہ موجود ہے، وہ میرا ماننا ہے کہ وہ طویل اور تھکا دینے والے ہوائی سفر کے تصور کو بالکل ہی بدل دے گا۔ بالکل، مطلب یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر سفر کرنے والے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہاں، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی 15 یا 20 گھنٹے طویل فلائٹ کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلے وہ جہاز کی تنگ نشستیں، خشک ہوا اور کسی اجنبی ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ لاؤنج میں گزارے گئے وہ بیزار کن گھنٹے آتے ہیں، جہاں ایسا لگتا ہے کہ وقت گزر ہی نہیں رہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہیں پر ہمارے آج کے نوٹس اور ماہرین کی آراء ایک بالکل مختلف کہانی بتاتی ہیں۔ ان معلومات کا جو اصل نچوڑ ہے نا، وہ یہ ہے کہ دو پروازوں کے درمیان ملنے والے اس وقت کو ہم محض ایک مجبوری کیوں سمجھیں؟ یعنی اسے ایک زحمت سمجھنے کے بجائے ایک شاندار مہم جوئی میں بھی تو بدلا جا سکتا ہے نا؟ اور اسی جادوئی سفری ہیک کا نام جس پر ہم آج بات کریں گے وہ سٹاپ اوور ہے۔ تو سٹاپ اوور، جی بالکل۔ آج کی گفتگو کا ہمارا بنیادی مقصد ہی ان نوٹس کو ڈیکوڈ کرنا ہے کہ کس طرح ایک ہی ٹکٹ کی قیمت میں دراصل دو مختلف ممالک اور ثقافتوں کا اور خاص طور پر ان کے کھانوں کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ تو طویل سفر کو اس روایتی انداز میں دیکھنے کے بجائے کیوں نہ اسے ایک موقع سمجھا جائے؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ واقعی سوچ کا ایک نیا زاویہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ہوا بازی کی صنعت اور سفر کرنے والوں کی نفسیات کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ طویل سفر بلا شبہ انسانی جسم اور ذہن دونوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ بالکل، بندہ تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ ہاں نا، لیکن یہیں پر معلومات کی کمی ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ زیادہ تر مسافر جب اپنی ٹکٹ بک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بس کسی طرح کم سے کم وقت میں اپنی آخری منزل تک پہنچ جائیں، چاہے اس کے لیے مسلسل سفر کی اذیت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ میں نے بھی اکثر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ اور وہ ایئرپورٹ پر گزارے گئے وقت کو بس سفر کا ایک ناگزیر حصہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جو ذرائع ہم نے پڑھے ہیں ان کے مطابق اگر سفر کی منصوبہ بندی تھوڑی سی سمارٹ طریقے سے کی جائے تو یہ ایک ٹکٹ دراصل دو مختلف دنیاؤں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ مطلب جو وقت ایک بند عمارت میں وہ مہنگی سی کافی کا کپ ہاتھ میں تھام کر فلائٹ انفارمیشن اسکرین کو گھورنے میں ضائع ہوتا ہے، وہی وقت کسی نئے شہر کی سڑکوں پر چلنے میں بھی تو گزر سکتا ہے۔ بالکل، وہاں کے مقامی ذائقوں سے لطف اندوز ہونے اور ایک نئی ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا بہانہ بن سکتا ہے۔ اچھا، یہیں پر نا ایک بہت بڑی الجھن جنم لیتی ہے جس کا نوٹس میں بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اکثر لوگ لے اوور اور سٹاپ اوور کی اصطلاحات کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ بالکل، حالانکہ فراہم کردہ معلومات اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک واضح اور بنیادی فرق موجود ہے، اور یہ فرق صرف نام کا نہیں بلکہ پورے سفری تجربے کی نوعیت کا ہے۔ اس جائزے کو آگے بڑھانے کے لیے اس فرق کو واضح کرنا سب سے ضروری ہے۔ تو آپ ذرا اس کی وضاحت کریں گے، کیونکہ یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ جی، ان دونوں اصطلاحات کو سمجھنا ہی دراصل اس پورے سفری ہیک کی بنیاد ہے۔ ان کے درمیان جو سب سے بڑی لکیر کھینچی گئی ہے وہ وقت یعنی دورانیے کی ہے۔ دورانیے کی؟ بالکل۔ ہاں۔ لے اوور ایک انتہائی مختصر دورانیہ ہوتا ہے جو عموماً 2 گھنٹے سے لے کر 6 یا 8 گھنٹے تک محیط ہو سکتا ہے۔ اس کا واحد مقصد مسافر کو ایک جہاز سے اتار کر دوسرے جہاز میں بٹھانا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ایک خالصتاً ٹیکنیکل اور لاجسٹک عمل ہے جہاں ایئر لائن بس اپنے روٹس کو مینج کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے برعکس جب ہم سٹاپ اوور کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے وقفے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو کم از کم 24 گھنٹے طویل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے، ہاں، اور نوٹس کے مطابق ایئر لائنز کی موجودہ پالیسیوں میں یہ دورانیہ 24 گھنٹے سے لے کر کئی دنوں یا ایک ہفتے تک بھی جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ طویل وقت ہے جو اس تصور کو محض ایک ٹرانزٹ سے نکال کر باقاعدہ ایک سفری منزل میں بدل دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم اسے عملی نقطہ نظر سے دیکھیں تو لے اوور کے دوران ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکلنے کا خیال ہی غیر عملی لگتا ہے۔ 2 یا 4 گھنٹے کے وقفے میں جہاز سے اترنا، پھر ایک نئے ایئرپورٹ پر امیگریشن کی طویل قطار میں لگنا اور سیکیورٹی کلیئر کرنا، شہر جانا اور پھر اگلی فلائٹ پکڑنے کے لیے واپس آ کر دوبارہ انہی مراحل سے گزرنا،
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو محض تھکاوٹ اور پریشانی کا باعث بنے گا، لیکن سٹاپ اوور کے طویل دورانیے کا بنیادی فلسفہ ہی یہ ہے کہ مسافر ہوائی اڈے کی اس مصنوعی دنیا سے باہر نکلے۔ بالکل، درمیانی شہر کی تازہ ہوا میں سانس لے، اگر وہاں کوئی دوست احباب رہتے ہیں تو ان سے ملے، یا پھر محض ایک سیاح کے طور پر ان گلیوں کو دریافت کرے۔ اچھا، یہاں ایک اور پہلو ہے جو اکثر مسافروں کو سٹاپ اوور لینے سے روکتا ہے، اور جس کا ان نوٹس میں بہت ہی دلچسپ انداز میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے سامان یا لگیج کی پریشانی۔ لگیج کا مسئلہ؟ جی بالکل۔ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر کسی درمیانی ملک میں 2 دن کے لیے روکا جائے تو ایئرپورٹ کی بیلٹ سے وہ بھاری بھرکم سوٹ کیس اٹھانے پڑیں گے، اور پھر انہیں ٹیکسی میں لاد کر ہوٹل لے جانا پڑے گا، اور واپسی پر یہ ساری مشقت دوبارہ کرنی پڑے گی۔ یہ خیال ہی اتنا تھکا دینے والا ہے کہ لوگ سیدھی فلائٹ کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے ذرائع ایک بہت ہی زبردست تکنیکی حقیقت آشکار کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سٹاپ اوور ایک ہی ٹکٹ کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے ایئر لائنز عموماً مسافروں کا بڑا اور بھاری سامان ان کی آخری منزل تک ہی چیک ان کر دیتی ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے پورے منظر نامے کو ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب مسافروں کو اپنے اس درمیانی قیام کے دوران بھاری سوٹ کیسوں کی فکر کرنے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل کوئی ضرورت نہیں، بس ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری یا بیک پیک لیا جس میں روزمرہ کے استعمال کی 1-2 چیزیں ہوں، اور شہر گھومنے نکل گئے۔ بغیر کسی اضافی بوجھ کے ایک نئے ملک میں قدم رکھنا سفر کو ذہنی طور پر انتہائی پرسکون بنا دیتا ہے۔ یہ سہولت یقیناً سٹاپ اوور کو پرکشش بناتی ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یقیناً بجٹ اور اخراجات کا ہوگا۔ ہاں بالکل، یہ بات تو طے ہے کہ یہ ایک ہی ٹکٹ کی سہولت ہے، لیکن کیا ایک ہی ٹکٹ میں 2 ممالک کو شامل کرنا سفری اخراجات کو دگنا نہیں کر دیتا؟ ہوا بازی کی دنیا میں اس فلیکسیبلٹی کی عموماً ایک بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اخراجات کا یہ پہلو بہت دلچسپ ہے اور اس پر گہرائی سے بات ہونی چاہیے۔ تکنیکی اور روایتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر کوئی 2 الگ الگ پروازیں بک کرتا ہے تو وہ بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ جی، الگ الگ ٹکٹس تو بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ذرائع ایک ایسی مارکیٹنگ حکمت عملی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس نے پوری انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ بہت سی بین الاقوامی ایئر لائنز نے اس درمیانی قیام کو اپنا سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ بنا لیا ہے۔ وہ جو فری سٹاپ اوور پروگرامز ہیں؟ جی بالکل، فری سٹاپ اوور۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر مسافر ان کے دارالحکومت میں چند دن رکنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ایئر لائن بنیادی ہوائی کرائے میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ یہ حکمت عملی واقعی کمال کی ہے، اور ہمارے ذرائع میں اس حوالے سے کچھ انتہائی شاندار مثالیں بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی مثال آئس لینڈ ایئر کی ہے۔ وہ مسافروں کو یہ آفر دیتے ہیں کہ یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان سفر کرتے ہوئے وہ ریکیووک میں بغیر کسی اضافی ہوائی کرائے کے رک سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف نارتھ امریکہ کی مصروف زندگی اور دوسری طرف یورپ کے تاریخی شہر، اور ان کے درمیان آئس لینڈ کے آتش فشانوں اور قدرتی چشموں کا تجربہ، اور وہاں کی منفرد مقامی خوراک کا تجربہ بھی۔ اسی طرح ترکش ایئر لائنز کی مثال دی گئی ہے، جو دنیا کی سب سے زیادہ منازل تک اڑان بھرتی ہے۔ وہ استنبول میں سٹاپ اوور کی سہولت دیتے ہیں۔ اور تیسری نمایاں مثال ٹیپ ایئر پرتگال کی ہے، جو لزبن کو ایک سٹاپ اوور ہب کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ ان مثالوں کا اگر معاشی نقطہ نظر سے تجزیہ کیا جائے تو یہ ایئر لائنز کی جانب سے ایک انتہائی سوچی سمجھی سرمایہ کاری ہے۔ مطلب یہ محض مسافروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا؟ بالکل نہیں۔ دراصل یہ ایئر لائنز اپنے ملک کی معیشت کے لیے ایک سفیر کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ جب مسافر ان کے فری سٹاپ اوور کی پیشکش قبول کر کے 2 یا 3 دن کے لیے استنبول یا لزبن میں رکتے ہیں تو وہ ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں، ریسٹورانوں میں کھانا کھاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور سیاحتی مقامات کے ٹکٹ خریدتے ہیں۔ ایئر لائن نے شاید ٹکٹ کی مد میں اضافی پیسے نہ کمائے ہوں، لیکن مقامی معیشت میں سینکڑوں ڈالرز کا انجیکشن ضرور لگ جاتا ہے۔ اور مسافر کے لیے یہ ایک ون ون صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ وہ بغیر کسی اضافی فلائٹ کاسٹ کے ایک نیا ملک دریافت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس دریافت کرنے والے پہلو پر ذرا مزید بات کی جائے تو ان شہروں کا انتخاب بھی بہت معنی خیز ہے۔ ان نوٹس کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سٹاپ اوورز دراصل ثقافتی اور خصوصاً طباخی یعنی کلینری تجربات کا ایک خزانہ ہے۔ بالکل،
کھانوں کا تجربہ تو سفر کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر جب ٹرکش ایئر لائنز کے ذریعے استنبول میں رکا جاتا ہے تو ایئرپورٹ کے لاؤنج کی بے ذائقہ اور مہنگی کافی پینے کے بجائے مسافر بوسفورس کے کنارے بیٹھ کر روایتی ٹرکش کافی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اور گلیوں میں بکنے والے تازہ سمیت اور روایتی کبابوں کی خوشبو، یہ سب اس سفر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیپ پرتگال کے ذریعے لزبن میں رکنے کا مطلب ہے کہ طویل سفر کی بوریت کو لزبن کی تاریخی ٹرام اور دنیا بھر میں مشہور مقامی مٹھائی پشتش دوناتا کھا کر دور کیا جا سکتا ہے۔ پشتش دو ناتا، واہ! ان ثقافتی اور طباخی تجربات کے ساتھ ساتھ ذرائع ہمیں کچھ اور طویل سفری روٹس کی مثالیں بھی دیتے ہیں جہاں سٹاپ اوور محض تفریح نہیں بلکہ ایک جسمانی ضرورت بن جاتا ہے۔ جیسے نیو یارک سے ٹوکیو تک کا سفر۔ جی، یہ ایک انتہائی طویل اڑان ہے جو کسی کو بھی نڈھال کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر مسافر اس مسلسل پرواز کے بجائے راستے میں جنوبی کوریا کے شہر سیول میں چند دن کا سٹاپ اوور شامل کر لے تو نیو یارک کی فلک بوس عمارتوں کے بعد سیدھا ٹوکیو کی گہما گہمی میں اترنے کے بجائے درمیان میں سیول کے پرسکون محلات اور مشہور کورین باربیکیو کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ درمیانی قیام نئے ذائقوں سے بھی متعارف کرواتا ہے اور مسلسل سفر کے دباؤ کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور کلاسک مثال لندن سے سڈنی کے سفر کی ہے جسے کینگرو روٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے طویل ترین روٹس میں سے ایک ہے۔ اور اس روٹ پر سفر کرنے والوں کے لیے مشرق وسطی خاص طور پر دبئی میں سٹاپ اوور ایک بہت ہی مقبول حکمت عملی بن چکی ہے۔ ایک طرف یورپ کا سرد موسم اور دوسری طرف آسٹریلیا کا فاصلہ اور درمیان میں دبئی کی صحرائی سفاری۔ اور وہاں کے جدید شاپنگ مالز، مطلب یہ اکتاہٹ کو ایک شاندار تعطیل میں بدل دیتا ہے۔ ان روٹس پر بات کرتے ہوئے ان فوائد کا جسمانی اور نفسیاتی پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، طبی لحاظ سے طویل پروازیں انسانی جسم پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ کیبن کا دباؤ، آکسیجن میں کمی اور کئی ٹائم زونز کو پار کرنے سے پیدا ہونے والا جیٹ لیگ مسافروں کو کئی دنوں تک تھکا سکتا ہے۔ لیکن جب اس سفر کو سٹاپ اوور کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو جسم کو ایک نئے ٹائم زون میں ڈھلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بستر پر سیدھے لیٹ کر سونے اور تازہ کھانا کھانے سے جب مسافر آخری منزل پر پہنچتے ہیں تو وہ تازہ دم ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک پیسوں کی بچت کی بات ہے، وہ تو ایک زبردست ترغیب ہے۔ معلومات ظاہر کرتی ہیں کہ بعض اوقات ڈائریکٹ فلائٹس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے ٹکٹ انتہائی مہنگے بکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر سٹاپ اوور والی فلائٹ کا انتخاب کیا جائے تو کل ٹکٹ خاصا سستا مل جاتا ہے، اور یہ بچت اتنی نمایاں ہو سکتی ہے کہ اس درمیانی شہر کی رہائش اور کھانے کے اخراجات اسی بچت سے پورے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بجٹ وہی رہتا ہے لیکن 2 ممالک دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اتنی ساری خوبصورت باتوں کے باوجود بغیر سوچے سمجھے کی گئی منصوبہ بندی ڈراؤنا خواب بھی بن سکتی ہے۔ نوٹس میں کچھ انتہائی سنجیدہ تحفظات کا ذکر بھی موجود ہے۔ ہاں، یہ سب سے حساس حصہ ہے۔ کسی بھی سفری ہیک کا فائدہ تبھی ہے جب قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو ویزا کی شرائط کا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محض کسی ملک کے ایئرپورٹ پر اتر جانا ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ آخری منزل کوئی اور ہے تو درمیانی ملک میں بغیر اجازت گھوم سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سٹاپ اوور 12 گھنٹے کا ہے یا 2 دن کا۔ ایئرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر سے باہر قدم نکالنے کے لیے اس مخصوص ملک کے ویزا قوانین کا اطلاق ہوگا۔ اور یہ وہ جال ہے جس میں اکثر کم تجربہ کار مسافر پھنس جاتے ہیں۔ وہ سستی ٹکٹ دیکھ کر بکنگ تو کر لیتے ہیں لیکن ویزا کی معلومات چیک نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ باہر شہر کا رخ کرنے لگتے ہیں تو امیگریشن والے انہیں روک دیتے ہیں۔ بعض ممالک کے لیے پہلے سے ٹرانزٹ ویزا درکار ہوتا ہے، کچھ ایئرپورٹ پر ہی سہولت دے دیتے ہیں، جبکہ کچھ کے لیے مکمل ٹورسٹ ویزا لازمی ہوتا ہے۔ اگر ان شرائط کی جانچ پڑتال نہ کی گئی ہو تو سارا وقت ایئرپورٹ کی کرسیوں پر ہی گزارنا پڑتا ہے، جو پورے منصوبے کی ناکامی ہے۔ اور ویزا کے ساتھ ساتھ سفری انشورنس کا پہلو بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ عام طور پر لوگ صرف آخری منزل کو ذہن میں رکھ کر انشورنس خریدتے ہیں، لیکن سٹاپ اوور کی صورت میں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ انشورنس اس درمیانی ملک اور وہاں کے وقت کو بھی کور کرتی ہو۔
خدا نخواستہ اگر سٹاپ اوور کے دوران مسافر بیمار پڑ جائے یا سامان گم ہو جائے اور انشورنس کمپنی کہہ دے کہ یہ ملک کوریج میں شامل نہیں تھا، تو یہ ایک بہت بڑا مالی دھچکا ہو سکتا ہے۔ اور پھر کچھ عملی قسم کی ٹپس بھی ہیں، مثلاً رہائش اور ٹرانسپورٹ کا پیشگی انتظام۔ کسی انجان شہر میں رات کے وقت ایئرپورٹ پر اتر کر ہوٹل تلاش کرنا کوئی سمجھداری تو نہیں ہے؟ بالکل، ہوٹل کی بکنگ پہلے سے ہونی چاہیے اور وہ مرکز کے قریب ہونا چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک پہنچنے کے ذرائع پر بھی ریسرچ ہونی چاہیے۔ اور ہاں، موسم کا فرق۔ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جو معمولی لگتا ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اب اگر لندن سے سڈنی کا سفر کیا جا رہا ہے اور لندن میں سردی ہے تو مسافر نے گرم کپڑے پہنے ہوں گے، لیکن دبئی میں سٹاپ اوور کیا جہاں درجہ حرارت 40 ڈگری ہے تو انہی کپڑوں میں باہر نکلنا ایک عذاب بن جائے گا۔ اس لیے ہینڈ کیری میں موسم کے لحاظ سے مناسب لباس کا ہونا ایک پریکٹیکل ضرورت ہے۔ ان تمام زاویوں کو اکٹھا کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تحقیق اور محتاط منصوبہ بندی سفری تجربے کو مکمل بدل سکتی ہے۔ یہ معلومات بتاتی ہیں کہ ہوائی سفر محض ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کا میکینیکل عمل نہیں ہے، بلکہ دنیا کو جاننے کا ایک بھرپور موقع ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کے نچوڑ یہ ہے کہ سٹاپ اوور کو ایک رکاوٹ سمجھنے کی پرانی روایات کو اب ترک کر دینا چاہیے۔ سفری نوٹس ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک قیمتی سفری ٹول ہے۔ یہ وہ سمارٹ طریقہ ہے جس سے محدود وقت اور کم بجٹ میں دنیا کے مختلف رنگوں کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عام ٹرانزٹ کو یادگار مہم جوئی میں بدلنے کا فن ہے۔ یہ تجزیہ واقعی روایتی طریقوں کو چیلنج کرتا ہے اور مسافروں کے لیے ایک دعوت نامہ ہے کہ وہ اپنے سفر کو صرف ایک منزل تک محدود نہ رکھیں، اور وہ بھی بغیر کسی بھاری مالی بوجھ کے۔ یقیناً آج کے اس جائزے کے بعد سفر سے محبت کرنے والے لوگ سیدھی اور مہنگی فلائٹ پر کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں گے اور اسٹاپ اوور تلاش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کو سمیٹیں، ان معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک نیا زاویہ بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک ایسا خیال جو نوٹس میں صراحت کے ساتھ تو نہیں تھا لیکن اس تصور کے گرد گھومتا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر مستقبل میں عالمی ہوا بازی کی صنعت اپنے روٹس اس طرح ڈیزائن کرے کہ طویل سفر کے دوران مختلف ممالک میں 1 یا 2 دن کا سٹاپ اوور لازمی قرار دے دیا جائے۔ لازمی سٹاپ اوور؟ جی، اور اس کا مقصد محض تھکاوٹ توڑنا نہ ہو بلکہ عالمی سطح پر دولت کی تقسیم اور مقامی معیشتوں کو سہارا دینا ہو۔ کیا یہ قدم ہوائی سفر کو تھکاوٹ سے نکال کر دنیا کو معاشی طور پر جوڑنے اور ثقافتوں کو ایک دوسرے کے انتہائی قریب لانے کا ایک بالکل نیا عالمی نظام نہیں بنا دے گا؟ یہ تو ایک بہت ہی گہرا اور انقلابی خیال ہے۔ یقیناً ایک ایسا دلچسپ امکان جس پر مستقبل میں ماہرین کے درمیان بہت سی بحث دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ معلومات سفر کو دیکھنے اور سمجھنے کا ایک بالکل نیا اور روشن زاویہ فراہم کریں گی۔